अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट संगत मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन, अॼु जून जो महीनो जे हुजण जे करे बजट जूं ख़बरूं जेके आहिनि उहे अचनि पियूं ऐं अॼोके ॾींहं ते असां बि चाहियूं था त मुल्क जो ईंदड़ बजट जेको आहे उहो कीअं हूंदो उन ते गुफ़्तगू कजे। ऐं ख़ासि तरह ही बजट काफ़ी हवालनि सां हुकूमत लाइ चैलेंज आहे, छाकाणि त IMF सां जेको मुआहिदो थियणो हुयो उहो स्टाफ लेवल जो मुआहिदो न थी सघियो ऐं नओं जेको असांजो IMF जो प्रोग्राम आहे उहो पूरे थियण खां सवाइ ख़तमु थियण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। 10 ऐं 11 प्रोग्राम जे सिलसिले में बजट खां पोइ शायदि गुफ़्तगू थिए IMF सां, पर उहो केतिरे हद ते उन में कामयाबी थींदी, छाकाणि त उनजे पुठियां काफ़ी हिकिड़ा सियासी अंसर ॿुधाया पिया वञनि, सियासी मक़सद ॿुधाया पिया वञनि ऐं दुनिया जी जेका ग्लोबल पॉलिटिक्स आहे उन्ही जे करे पाकिस्तान जी मथां जेको प्रेशर्स आहिनि शायदि उन हवाले सां कुझु तजनिगार चवनि पिया त पाकिस्तान खे इहा सज़ा ॾिनी पई वञे। बहरहाल मजमूई तौर ते असांजो जेको हिन भेरे बजट आहे उनखे ॿियो चैलेंज इहो बि आहे हुकूमत लाइ त बजट खां सां गॾोगॾु ही इलेक्शन जो साल आहे। इलेक्शन जे साल में आम तरह ते हुकूमतूं जेके आहिनि उहे रिलीफ पैकेजिस वग़ैरह ॾींदियूं आहिनि, पर हिन भेरे शायदि हुकूमत वटि उहो कुशन न आहे जो उहो रिलीफ पैकेज ॾिए। इन जो अंदाज़ो इन मां लॻाए सघो था त गुज़िरियल साल जेको 800 अरब रुपयनि जी जेका PSDP हुई, हिन साल उनमें 100 अरब रुपया घटि रखी 700 अरब रुपयनि जी कई पई वञे, यानी तरक़ियाती कम जेके गुज़िरियल साल 800 अरब रखिया विया हुआ हिन साल उहो बजट घटाए 700 अरब रुपया रखिया पिया वञनि। बजट जो मजमूई तख़मीनो जेको आहे उहो 16,600 अरब रुपया ॿुधायो पियो वञे। हेल ताईं जेका ब्रीफिंग्स मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते सागदार साहब ॾिनियूं आहिनि ऐं उनमें जेको आहे पघारुनि जी जेका आहे 20% वाध जी तजवीज़ बि ॾिनी पई वञे, जॾहिं त पेंशनर्स खे 15% वाध जी उहा ॾिनी वेंदी। FBR जे टैक्स जी मद में 8,200 रुपया उगाइण जो टारगेट ॾिनो वेंदो, 8,200 रुपया। ऐं ज़ाहिर आहे पाकिस्तान ते जेका कर्ज़नि जो बार आहे लॻभॻि एतिरा पाकिस्तान खे पैसा कर्ज़ लाहिण जे मद में ॾियणा पवंदा। इहो थुल्हे लेखे हिकिड़ो मजमूई तौर ते तव्हांखे ईंदड़ बजट जा जेके स्टेटिस्टिक्स आहिनि उहे तव्हां सां शेयर कयासीं ऐं ज़ाहिर आहे हस्ब रिवायत असां सां अॼोके प्रोग्राम में मुल्क जो सीनियर सहाफ़ी इनाम तर्जुमेगार शाहीन कुरैशी साहब बि गॾु आहे ऐं उन सां गॾोगॾु असां कोशिशि कंदासूं त असांजी सनत ऐं बिज़नेस सां रिलेटेड कम्यूनिटी सां रिलेटेड जेको आहे को असां तर्जुमेगार बि अॼोके प्रोग्राम में शामिलु करे सघूं त असांजा जेके सनत ऐं त उन सां लाॻापियल जेके असांजा दोस्त आहिनि जेके ख़ासि तरह जी बजट जे अंगनि अखरनि जे बारे में उन्हनि सां मीटिंग्स बि थींदियूं आहिनि, उन्हनि मां कंहिंखे अॼोके प्रोग्राम में जॉइन करायूं, उन्हनि जो व्यू पॉइंट तव्हां ताईं पहुचायूं। कुरैश साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी फयाज नाइक साहब। कुरैश साहब, ये आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। जी जी, आप कुरैश साहब बेहतर है। बजट पे बात कर रहे थे, आपके ख्याल में इस वक्त जिस सूरत हाल में हैं इन्फ्लेशन कहाँ पहुंचा है और फिर हुकूमत जो है वो रिलीफ देने की पोजीशन में भी नहीं है। IMF ने तो बिल्कुल समझे कि पाकिस्तान के साथ एक तरह का बहुत ही बुरा सलूक किया है, तो क्या चैलेंजेस आप समझ रहे हैं इस वक्त हुकूमत के लिए बजट के मौके पर? देखिए, बात यह है कि फयाज साहब मुख्तसरन मैं ज़रूर पुराने प्रोग्राम से लिंक करूंगा कि जब भी हमने मुल्क की जो सियासी या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन या खारजा मामलात को डिस्कस किए तो उसमें हमने इक्तसादियात और इक्तसादी बदहाली को भी हमेशा डिस्कस किया। और आज जब हमारी इक्तसादी बदहाली के सूरत में बजट की आमद का वक्त है, सीज़न है, तो हम लाताल्लुक़ नहीं हो सकते कि मुल्क के अंदर जो है एतमाद साजी की फ़ज़ा क्या है और किन चीज़ों पर, किन जो है इंडिकेटर्स पर आप जो है इन्हिसार करेंगे कि ये जादूगरी हो जाए या लफाजों की या आदाद व शुमार के खेल के अंदर कोई हकीकत का रंग भी नजर आए कि हो क्या रहा है मेरे वतन में कि इस्टेब्लिशमेंट जो है इमरान जैसे खतरनाक खेलों के बाद, पाकिस्तान तजर्बों के बाद पाकिस्तान की इक्तसादियात को बर्बादी के ले जाने की जिम्मेदारी कबूल कर तो की नहीं है, लेकिन आगे नई सियासत जो है
وسیم اکرم پلس اور پرویز الہی اور اس طرح جیلوں میں ملاقاتیں، اور سابق جو گورنر پنجاب ہیں میاں اظہر، ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں حقیقی فیصلہ سازوں سے ہم پی ٹی آئی بات کرے گی، اور ہم پارلیمنٹ کو نہیں مانتے، جمہوریت والوں سے بات نہیں کریں گے۔ جبران ناصر کو کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے تو وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، جن کی کارکردگی سیاسی اور تمام میدانوں میں بہت اچھی ہے، وہ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں۔ تو ایسے میں بجٹ کی بات، اعتماد سازی کی بات، اور جب کہ آج ہم پڑھ رہے تھے کہ B2B کے معاملات سامنے آ گئے ہیں کہ رشیا اور ایران اور افغانستان کے ساتھ پاکستان مال کے بدلے مال، بارٹر ٹریڈ کے اوپر ڈالر کے جو ہے کرائسس کے دور میں، چونکہ ایران میں بھی ڈالر کا کرائسس ہے، روس میں بھی کرائسس ہے، پاکستان میں بھی ہے، اور افغانستان میں ہمارا ڈالر ہنڈی ہو کے بلیک ہو کے چلا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ ایک بڑی ون ون سچویشن ہوتی۔ لیکن جب پاکستان میں ایک دن میں 22-21 روپے جو ہے ڈالر کم ہو جاتا ہے اور اس طرح کی جادوگریاں ہوتی ہیں، تو تجزیہ جس طرح پاکستان کی سیاسی صورتحال پر ضیاء الحق کے بعد ممکن نہیں رہا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اقتصادیات کے ماہرین کے لیے بھی مشکل صورتحال ہے کہ جب ایک دن میں ڈالر نیچے اوپر ہو جائے گا اور آپ جو ہے 100 ارب روپے پی ڈی ایس پی میں کم کرنے کی بات کر رہے ہیں، جو کہ بڑی اہم ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اقتصادیات کی بحالی کیسے ہوگی جب پاکستان کے اندر سیاست کی بحالی نہیں ہوگی، کہ جہانگیر ترین وہاں سے چل رہے ہیں، وہ کس کا الائنس بنائیں گے، آنے والی حکومت کس کی ہوگی، اور ٹریڈ کیسے ہوگا، اور پاکستان کی معیشت کے رکے ہوئے پہیے کو آپ کس طرح چلا پائیں گے، نیا بجٹ کیسے آئے گا، عوامی امنگوں کا ترجمان بجٹ کیسے ہوگا جب عوام کی امنگوں کی حکومت کا جو ہے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہمارا خیال یہ تھا، میرے جیسے صحافی کا، کہ شاید عمران خان کے تجربے کے بعد ہماری جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے فری ہو کے ایک طرف آئینی دائرے میں بیٹھ جائے گی، اور ملک کے اقتصادی ماہرین اور سیاسی ماہرین بیٹھ کر 24 کروڑ غریب اور مخلوق عوام کے لیے کوئی پالیسی سازی کریں گے۔ اور میں آج بڑا خوش تھا کہ مال کے بدلے مال تجارت ہوگی، اور ہمیں سستی اشیاء بھیجیں گے بھی اور لائیں گے بھی، لیکن میں اس میں کیا بتاؤں کہ پی ڈی ایس پی کے کم ہونے کے آپ کیا اثرات لیں گے، کہ جب عالمی سطح پر یہ سازشیں ہو رہی ہیں کہ آپ کا 9th ریویو مکمل نہیں ہوتا، اور ہم یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے آئی ایم ایف ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، تو جیو پولیٹیکل سچویشن اور دیگر افواج کے ممالک کے جو سربراہ آ رہے ہیں، ان کا آنا زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، کہ ایک دن میں 21 روپے کا ڈالر کا فرق ڈالنے والی معیشت کے اوپر کون تجزیہ نگار، کون سا ماہر معیشت، آپ کیسر بنگالی سمیت جو میرے عوام کے قریب کی اقتصادی پالیسی کے ہم خیال ہیں، میرا نقطہ نظر غلط ہو سکتا ہے لیکن میرا نقطہ نظر ایسا ہے، تو اگر کوئی آدمی یہ نہ بتا سکے، ایک وزیر اعلیٰ سندھ کا جو بہت مشہور اور اچھی پالیسیاں لے کے چل رہا ہے کہ جبران ناصر کو اٹھانے والی قوتیں کون سی ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ کس نے اٹھایا ہے بھائی، تو کہنے کا مطلب ہے تو جہاں پر اس طرح کی صورتحال ہو تو میں کیا اس پہ پاکستان کے اقتصادی جو ہے بحالی، اقتصادی ریہیبلیٹیشن اور اقتصادی جو ہے انڈیکیٹرز کی باتیں کروں گا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارا کچھ ریلیونٹ ہو جائے گا اگر ہماری مقتدر قوتوں نے اپنا مزاج نہ بدلا اور حقائق کی طرف جو ہے اور اپنے گریبان میں نہ جھانکا، کیونکہ یہاں پر حماد اظہر جو بڑے اکانومسٹ بن رہے تھے پی ٹی آئی کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو حقیقی فیصلہ سازوں سے بات کریں گے، جمہوری قوتوں سے بات نہیں ہو سکتی۔ تو اب بتائیے میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو فیاض صاحب۔ لیکن اپنا جو صورتحال ہوئی ہے اور جو آپ کو یاد ہوگا میں نے وہ کور کیا تھا لانگ مارچ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا تھا، اس وقت بڑی چارج یہ تھی کہ مہنگائی ہو گئی ہے
اور مہنگائی وہ بھی کر رہے تھے، مہنگائی مکاؤ مارچ اپنا پی ڈی ایم بھی کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اس کے بعد یہ جو حکومت بنی، کوalition گورنمنٹ بنی، تو یہ امید کی جا رہی تھی کہ شاید یہ معیشت میں کچھ بہتری لائیں گے، لیکن روز بروز معیشت کی جو اپنا کمانڈ ہے ان کے ہاتھ سے سرکتی گئی اور چیزیں بد سے بدتر ہوتی گئی۔ آپ کے خیال میں اس کا ذمہ دار، اب بھلے پولیٹیکلی عمران خان کو قرار دیا جائے، لیکن جب آپ نے حکومت لی تھی سارے منجھے ہوئے سیاستدان تھے، سب کو پتہ تھا کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ اب جو ہم پوزیشن لیں گے، سی پیک کو ریوائیو کریں گے، چائنا کی طرف جائیں گے، تو وہ آئی ایم ایف وغیرہ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے اس طرح، تو وہ جو جیو اسٹریٹجک اپنا شفٹ کیا ہم نے، تو اس کے اثرات کیا ہوں گے ہمارے ساتھ، وہ بھی سب کو پتہ تھا۔ اگر یہ ہمارے سب دوستوں نے مل کے یہ حکومت لی تو ظاہر ہے یہ ان کی ذمہ داری تھی نا۔ درست بات ہے، آپ کی بات درست ہے کہ عوامی سطح پہ کی آپ اور میں اس پروگرام میں بلاول بھٹو کے 28 نکات ایک سیاسی میدان میں دیکھ رہے تھے کہ جس طرح ایک طریقہ ہوتا ہے کہ سیاسی عمل کے دوران آپ اپنا سیاسی، اقتصادی اور منشور کا آؤٹ لائن بتاتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو جوڑتے ہیں، نوجوانوں کو جوڑتے ہیں اور پارٹی کی ایک راہ کا تعین کرتے ہیں۔ لیکن پیارے بھائی، یہی تو میں رو رہا ہوں کہ راہ کا تعین وہ حکومت کولیشن والی کیا کرتی کہ آج بھی جو ہے عمران خان کو وہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ میں آپ کو موجودہ وزیر داخلہ کا یہ جملہ کہوں گا کہ 6 ماہ جب ہو گئے تھے ان کو حکومت میں آئے ہوئے، موجودہ حکومت کو، تو وہ کہتے تھے ہمارے ہاتھ بندھے ہیں، اور آج بھی جو ہے وہ کہتے ہیں جی عمران خان نے قریشی یہ صاحب، کر دیا، وہ عتیق کر دیا۔ الرحمان صاحب ہیں، اپنے معروف اپنا بزنس لیڈر ہیں اور اپنا صنعت کار بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عتیق الرحمان صاحب، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور آپ کے خیال میں یہ جو بجٹ آنے والا ہے، سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ کی موجودگی میں ہمیں یہ جو اس وقت کے معیشت کے انڈیکیٹرز ہیں تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں گے ہمارے ناظرین کو۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ بات ساری یہ ہے کہ آپ نے کہا بجٹ کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ اکنامک انڈیکیٹرز کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیے اس وقت جو ہے بڑی چیلنجنگ پوزیشن ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ ڈیٹ اینڈ ڈیفالٹ کی سچویشن پہ کھیل رہے ہیں۔ ڈیٹ اینڈ ڈیفالٹ کی سچویشن پہ کھیل رہے ہیں جب میں بولتا ہوں تو دنیا میں کئی جگہ اس طرح کے کرائسس آئے ہیں، جس میں یو ایس اے بھی اس میں شمار ہے، جس کے پاس کافی ڈیٹ ہے اور ڈیٹ ٹریلینس میں اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور وہ ڈیفالٹ کی پوزیشن میں کہ اگر وہ نہ پے کر سکے لیکن ان کیا اسمبلی سے پاس آؤٹ ہو کے مزید ڈیٹ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہماری سچویشن بھی یہی ہے کہ ہمارا جو بجٹ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ڈیفیسٹ بجٹ ہوتا ہے، جو اچھی بات نہیں ہے۔ ڈیفیسٹ بجٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بجٹ کو کہیں سے قرضہ لے کے پورا کرتے ہیں، یعنی ڈیٹ کو مزید بڑھاتے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے، ہم اپنے ریمیٹنسز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ریمیٹنسز سے جو پیسہ آئے گا وہ ہم اپنے فارن ایکسچینج کو پورا کریں گے۔ دیکھیے ریمیٹنس میں کچھ پرابلمس ہیں، میں آرام سے بتاؤں یہ بات کہ ہاں لاکھوں پاکستانی امریکہ میں کام کرتے ہیں، اگر وہاں پہ بھی اس طرح کی کچھ پرابلم آ رہی ہے، دنیا میں کہیں آ رہی ہے، ریسیشن ہے، آئل کے کرائسس ہیں، انرجی کرائسس مختلف جگہوں پہ ہیں، تو ریسیشن کی وجہ سے سیونگ نہیں کر پا رہے پاکستانیز، تو نان ریزیڈنٹ پاکستانیز اتنا پیسہ نہیں دے سکیں گے جو ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا۔ تو پتہ چلا کہ ریمیٹنسز آر ان پرابلم، اور صحیح بینکنگ چینلز کے بھی تھرو وہ نہیں کر پا رہے ہیں، اور وہ آلٹرنیٹ چینلز کو یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں اب بینکس کو چاہیے، بات چونکہ نکلی تو اس میں بول رہا ہوں کہ بینکس کو چاہیے کہ وہ اپنے چینلز کو تھوڑا سا صحیح کریں اور اس کو ان لائن لے کر آئیں، تاکہ لوگ صرف بینکنگ چینل سے اپنا پیسہ ٹرانسفر کریں اور ہمارے ریمیٹنسز کی جو لمٹس ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے دنوں سے وہ کچھ تھوڑا سا، لیکن عتیق الرحمان صاحب دیکھیں، ریمیٹنسز تو ایک پورشن ہوتا ہے جی ڈی پی کا، اور ہم نے سارا تکیہ کیا ہوا ہے، لیکن ہمارے ایکسپورٹ جتنی تیزی سے سکڑ گئے ہیں اور جتنا ہم اپنے ریجن کے اندر کمپیٹیٹیونیس جو اپنی ہے وہ کھو چکے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ انرجی شارٹیجز اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی زیادہ ہے کہ ہم کمپیٹ نہیں کر پا رہے اپنا کمپیٹر سے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ کو ایک بڑے چیلنجز یہ ہیں کہ آپ ایکسپورٹ کچھ کر نہیں پا رہے، اور پھر اب تو جب سے چین کے چیزیں یہاں آنا شروع ہو گئی ہیں، پھر تو آپ کی صنعت کو تو مزید دھچکے لگے ہیں۔
बिल्कुल इस ठीक कहा सूरत हाल आपने। में हम वो रेमिटेंसेस इंग्लिश के में कहते हैं कि यू रेड माई माइंड। मैं यही बात भी कर रहा था कि हमको अपने फॉरेन एक्सचेंज डेवलप करने के लिए एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा, जो कि बढ़ नहीं रही है। एक्सपोर्ट्स इसलिए नहीं बढ़े, जो कि आपने अभी बता दिया कि कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से, और कॉम्पिटिटिवनेस में हम आउट इसलिए हो रहे हैं कि हमारे एनर्जी टैरिफ जो है वो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है इस वक्त। तो जब एनर्जी टैरिफ का ये हाल होगा तो हमारी कॉम्पिटिशन में हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रादर अपने आप को पीछे पाएंगे और इकोनॉमी हमारी श्रिंक होगी। हम देख रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी काफी तेजी से श्रिंक हो रही है क्योंकि हम कॉम्पिटिटिवनेस से निकल रहे हैं। अब इसमें एक मिसाल देके समझाता हूँ। यूरोप खुल गया है पिछले दिनों, काफी ऑर्डर्स आ रहे हैं वहां से। अब क्या हो रहा है, हमारे यहाँ तो विड्रॉल हो गया RCEP का, जिसकी वजह से लाखों के बिल करोड़ों में चले गए। जहां एनर्जी के क्राइसिस आए, हम पेट्रोलियम के क्राइसिस को भी ले लेते हैं और साथ में हम देखते हैं RCEP के विड्रॉ होने से गैस की शॉर्टेज भी है, RLNG की शॉर्टेज भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत महंगी है। तो क्या हो रहा है कि हमारी इंडस्ट्रीज एक एक करके बंद हो रही हैं और ये फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है। लोग जो है बाहर रिलोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, which is not a very good sign. This is not absolutely a good sign. ये बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है, गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना होगा और इंडस्ट्रियलिस्ट को जहां रिलीफ देना है वहां पे स्मॉल ट्रेडर्स को, बिजनेस कम्युनिटी को, शॉपकीपर्स को भी रिलीफ देना है। मैं कहता हूं कि जो बजट आ रहा है उस बजट में बेशक एक बहुत बड़े रेवेन्यू की टारगेट की जरूरत है। पहले तो ये इन्होंने अपना एक तखमीना लगाया था कि इतना हमारा रेवेन्यू होना चाहिए, लेकिन फिर इसको एकदम से बढ़ा के 9.2 ट्रिलियन रुपीस पे ले गए, विच इज मैसिव। 6.2 था लास्ट ईयर, अब एकदम से इतना बड़ा जंप, जबकि माशी सूरत हाल बिल्कुल बिगड़ी हुई है और कैलेमिटी से भी हम गुजरे और हमारा फिस्कल डेफिसिट के लोन्स जो है उसको हम मुस्तकिल जो है वो लेकिन 177 अरब रुपए के जो नए टैक्स लगाए तो उसके बाद उन लोगों ने वो ऐड करके उसको बढ़ाया ना, जो हमारे 6.2 जी ट्रिलियन मैं आ रहा हूँ उस बात की तरफ। होना क्या चाहिए, आपने चूंकि सवाल इसकी तरफ आ रहा हूँ और ये सारा बयान करना से जरूरी था कि सुनने वालों को ये बात समझ में आ जाए कि इंडस्ट्रीज का और SMEs का, छोटे ताजरों का बहुत बुरा हाल है। तो इसमें इनको चाहिए कि टैक्स रेट को नीचे लेकर आए ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रमोशन हो और SMEs की ग्रोथ हो। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस टैक्स मनी से कोई ऐसे प्रोग्राम लॉन्च करे जिसमें, मैं मिसाल देता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, पॉवर्टी आ गया, मेडिकल एंड एजुकेशन फैसिलिटीज आ गई और फिर अब सबसे बढ़ के लो कॉस्ट हाउसिंग। ये सारी चीजें जब टेंजिबली टैक्स पेयर होता देखेगा तो टैक्स के बेटर कंप्लायंसेस होंगे, क्वांटिटी में टैक्स आएगा, लोग ज्यादा टैक्स पेयर बनेंगे। अभी हो रहा क्या है कि जो एक आम शिकायत है वो यही है कि प्रोविंशियल लेवल का टैक्स हो या नेशनल लेवल का टैक्स हो, जो कि बजट का रेवेन्यू का एक पार्ट बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें क्या होता है, जिन लोगों ने हमारी इकोनॉमिक रिसोर्सेज को मोनोपलाइज किया हुआ है, आप मेरी बात समझ रहे हैं, जिन लोगों ने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को मोनोपलाइज किया हुआ है और जो माइटी टैक्स वेवर्स हैं और हैं, वो हमारे टैक्स के रेवेन्यू को डैमेज कर रहे हैं। गवर्नमेंट को वहां पे कोई स्टेप लेने की जरूरत ना, इसके के पुअर पे के जो बेचारे ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे होते हैं, गरीब लोग जो बेचारे सेल टैक्स दे रहे होते हैं, और अब एक और उनको देखा जा रहा है कि उनको एडवांस इनकम टैक्स भी देना पड़ रहा है। ये सारी मोहरकात को देखना पड़ेगा, टैक्स सिस्टम्स को एक नए टेक्नोलॉजी पे नए तरीके से सामने लाना। वही तो मसला है अपना अतीक साहब, कितने सालों से इक्तिसादी माहिर और आप जैसे इक्तिसादियात को समझने वाले बिजनेस लीडर बारहा कह रहे हैं कि हमारा जो टैक्स सिस्टम है वो बहुत ही रिग्रेसिव सिस्टम है और उसमें जो है आम आदमी पिसता है और जो बड़े बड़े लोग हैं वो जो है उसमें नहीं आते। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा कि कितने अरसे से इन लोगों ने, ये FBI ने और ये शौकत तरीन और इन लोगों ने हमें बताया था कि इतने लोग हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि वो उनकी ट्रैवलिंग, उनके बच्चों की स्कूलिंग, उनकी गाड़ियां, उनसे हमने आइडेंटिफाई किए हैं, हम उनको टैक्स नेट मिलाएंगे। लेकिन वो कहानी के तौर पर अच्छी लगी, प्रैक्टिकली उस टैक्स नेट में आए नहीं। और टैक्स टू GDP रेशो जो दुनिया के कम तरीन टैक्स टू GDP रेशो है हमारे मुल्क के अंदर, तो इस पे मैं आपसे कुछ चाहूँगा। मेरे ख्याल में वक्फे के लिए कहा जा रहा है, उम्मीद है आप दोनों हजरात मेरे साथ वक्फे के बाद भी रहेंगे। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फा उठू था वक्फे का बोटी ची मईशत दिन गुफ्तगू करते बताऊँ था।
वेलकम बैक नाज़रीन अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं मुल्क जी इक़्तिसादी सूरत हाल ऐं ईंदड़ बजट इन हवाले सां गुफ़्तगू हलंदड़ हुई शाहीन कुरैशी साहब ऐं जनाब अतीक रहमान साहब सां गॾु हुआ। जी अतीक साहब, मैंने सवाल किया था कि जो ये टैक्स सिस्टम है जिसकी हम बात कर रहे हैं और उसमें हम जो 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 आपने कहा कि जो मोनोपलाइज करते हैं वो तो टैक्स देते नहीं हैं, तो लामहला फिर गरीब आदमी को GST बढ़ा दें, 15 से 16 कर दें, 16 से 17 कर दें, 18 कर दें, उससे उन्हीं तिलों से तेल निकलना है गरीबों से, तो फिर मुल्क तरक्की कैसे करेगा? देखिए ना, आपकी बात तो बहुत मुनासिब है और इस बात को अगर इस तरह भी ले लें कि क्या ये कोई बात सही है कि जिसने सबक याद किया आप उसकी छुट्टी बंद करें। जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है आप उसी के साथ उससे और टैक्स निकलवाने की कोशिश करें। मैंने भी जिक्र किया है कि सेल टैक्स के साथ साथ एडवांस टैक्स भी बोझ उठाना पड़ता है यहाँ के गरीबों को। अब क्या हो रहा है, एब्यूज ऑफ टैक्स पेयर्स मनी फॉर अनप्रेसिडेंटेड लग्जरीज, यानी बेशुमार लग्जरीज में जो अनप्रेसिडेंटेड बेनजीर शानदारपन और शहानापन जो हमारा है वो टैक्स पेयर का पैसा जाता हुआ नजर आ रहा होता है ना हमें। एक और परेशानी जो सबसे बड़ी जिसका आप जिक्र करना भूल गए सर, कि आज तक हमारे पास टैक्स पॉलिसी रिफॉर्म्स नहीं आए। जब टैक्स पॉलिसी रिफॉर्म्स नहीं आएंगे तो ये शिकायतें 20-25 साल से कर करके थक जाएंगे और कुछ होगा नहीं। सबसे बड़ी बात ये कि इस वक्त हमको देखना चाहिए कि हमारे एक्सपोर्ट जो है वो बड़ी फुल सिचुएशन से गुजर रही है। एक तरफ तो एनर्जी क्राइसिस है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि हाई इंटरेस्ट रेट है, हमारा एक्सेस टू फाइनेंस बिल्कुल डिमिंग हो गया है। 24% पे 25% पे क्या इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई बोरो करेगा पैसा, और किस उनको बैंकों को फिक्र भी नहीं है क्योंकि उनका सारा पैसा तो गवर्नमेंट बोरो कर देती है। उनको इस रेट यस यही मैं कह रहा हूँ कि वो तो अब आम आदमी के लिए या हमारे बिजनेस के लिए तो बैंकें रही नहीं ना। सारी दुनिया के अंदर बैंकें सपोर्ट करती हैं बिजनेस को और इंडस्ट्री को, लेकिन इतने बड़े मार्कअप पे और वो भी गवर्नमेंट उनसे बार बार ले रही है, तो वो आम आदमी के लिए तो वो पैसा रहा नहीं जी। फिर इसके साथ आप देखें कि ये शिकायत के साथ साथ एक्सपोर्टर्स को स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन की भी शिकायत है, और सबसे बढ़कर जो शिकायत है वो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ओरिएंटेड एक्सपोर्ट होती है हमेशा। जो कुछ हम इंपोर्ट करते हैं मटेरियल या इंडिजिनसली तो नहीं बनाते, उसी को हम लोग वैल्यू ऐड करके बना के मैन्युफैक्चरिंग कर हम आगे बेचते। तो यहाँ पे कर्व लगा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल पे, तो उसकी वजह से वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल हेवी से हेवी होती चले। फिर क्या हो रहा है कि एक्सपोर्टर्स को सेल टैक्स के रिफंड्स मिलने में परेशानी हो रही है। और सबसे बढ़कर जो पिछले दिनों प्रॉब्लम आई वो ये कि जब सैकड़ों कंटेनर वहां फंसे रहे तो उसके बाद उनका डैमरेज, डिटेंशन, सारा कुछ जो पे किया, तो इसका इंपोर्टेड रॉ मटेरियल की कॉस्ट कहाँ पे पहुंच गई। आप कैसे कम्पीट करोगे एक्सपोर्ट के लिए? मैंने आपसे भी कहा कि यूरोप से ऑर्डर आए तो वो $5 बिलियन के तो आपका पड़ोसी बांग्लादेश ले गया वो ऑर्डर। आप क्या कुछ नहीं बताओ, और तो डिफॉल्ट कंट्री आप उसको श्रीलंका कहते हो, $1.5 बिलियन के तो गवर्नमेंट के ऑर्डर उससे उठा के। तो ये सारी मुश्किल सूरत हाल को कैप अप करने के लिए और उसको कूप अप करने के लिए गवर्नमेंट को पॉलिसीज मुरतब करनी पड़ेंगी ताकि लोग अच्छा फील करें टैक्स पे करते हुए और ज्यादा से ज्यादा टैक्स नेट पर आए। अच्छा कुरैशी साहब, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? कुछ मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा क्योंकि अतीक साहब तो इकोनॉमिस्ट हैं और वो तो इल्म की बात कर रहे हैं और जाहिर है इल्म की बात करना अच्छा है, लेकिन मैं एक जुमला जरूर कहना चाहूंगा चचा गालिब का कि कर्ज की पीते थे मैं और ये कहते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। अब ये चचा गालिब की फाका मस्ती से हमारे रंग कुछ और ही आएंगे क्योंकि हमारा तमाम रिलायंस तो जो है कर्ज के ऊपर चल रहा है। अल्ले तलल्ले और जो अयाशियां और पॉलिसियां हैं वो हमारी मैच नहीं करती। हमारी जो है रियासती इदारों की इन्वेस्टमेंट और कारोबार में जो अरबों खरबों रुपया है उस पर टैक्स नहीं है, और उसकी नफरत का इजहार भी चाहे किसी शैतान के जरिए हुआ या किसी के जरिए हुआ, उन पे वो हमले के टारगेट भी बन रहे हैं, लेकिन हमारी आंखें नहीं खुल रही कि जो है तफावत और फर्क जो है हैव नॉट और नॉट का और हैव नॉट का बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और हम किस ब्रिंक पे पहुंच चुके हैं। आलमी सतह पर कितने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, और जब पाकिस्तान के अंदर एतमाद साजी की फजा नहीं होगी तो इस तरह के कॉस्मेटिक, बिल्कुल सही कह रहे थे
عتیق صاحب کے 24-25% کے اوپر تو ایکسیس ہے, آپ کے کو رسائی نہیں ہے, اور ایس ایم ای کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ بات تو ہے کہ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی کھانا ناممکن ہو چکا ہے, اور جب جس ملک کے اندر کیپٹل فلائٹ کی بات عتیق صاحب کر رہے ہیں, تو جہاں سے کیپٹل جا رہا ہے باہر سے, آپ کون سی انویسٹمنٹ آنے کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ قرضے ہم دیں گے, اور ہماری قوم کی حالت یہ ہے کہ موٹر وے بنا لیں گے, ہم ڈیول کیریج نہیں بنائیں گے جو انڈیا میں ہے کہ ایک گاڑی کے پیچھے 5 منٹ کے وقفے کے بعد دوسری گاڑی جا رہی ہے. ہم نے اورنج ٹرین چائنا کی لگا دی, اورنج کلر کی چمکتی ہوئی, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے قرضے بھی ہم نے دینے ہیں. تو ہماری ایک سنجیدگی اس لیے نہیں ہے کہ ہماری حکومت اور پارلیمنٹ کو منتخب کرنے والے ادارے جو ہیں فیصلہ کرتے ہیں, عوام فیصلہ نہیں کرتے کہ اس دفعہ ان تجربات کے بعد کون اقتدار میں آئے گا, تاکہ وہ پالیسی سازی جو ہے اس غریب عوام کے لیے ہو, دال روٹی کے لیے ہو, آٹے کے لیے ہو, تاکہ وہ 2 وقت جو کا گزارا کر سکے. لیکن جب یہ 3 ارب ڈالر جو ہے تقسیم ہو جاتے ہیں اور آپ کی پارلیمنٹ یا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ان لسٹوں کو مانگتی ہے, تو وہ لسٹیں نہیں دی جاتی ہیں کہ بھئی کن کن کو پیسے دیے گئے ہیں. درست فرما رہے تھے, یہ میرا بھی ذاتی تجربہ ہے کہ کسٹم والے 16 لاکھ روپے فی جو ہے کنٹینر لے لیتے ہیں, ورنہ ڈیمریجز پے کرتے رہیں اور ریٹینشن اماؤنٹ دیتے جائیں. تو جب ریاست کے اندر اتنا انتشار اور پیسے دے کر لوگوں نے جاب لینی ہے, اسائنمنٹ لینی ہے, تو اس میں کوئی آدمی 1% میں 2% میں, جس طرح آپ بھی فرما رہے تھے کہ جی ایس ٹی 17 سے 18.5-19% کر لیں آپ, اس میں آپ کیا فرق ڈال دیں گے؟ تو کہنے کا مقصد ہے کہ مرض اتنا بڑا ہے کہ اس میں ان چند پرسنٹیج سے نہیں ہوگی. کیونکہ میری یہ بھی نظر ٹی وی پہ پڑی تو حسن اقبال صاحب 5.3 کی گروتھ کی جو ہے ہمیں جو ہے خوش کن جو ہے صورتحال دکھا رہے ہیں. اب ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں عتیق الرحمان سے. ایک غریب انسان کی دنیا ہے جس کو روٹی کے لالے ہیں, اس کے بچے کی تعلیم کا کیا ہوگا, اس بچے کی صحت کا کیا ہوگا, اور یہ پاپولیشن بوم کو کیسے کنٹرول کریں گے, اور اتنے زیادہ سنگین مسائل ہیں, اور ہمارا طرز عمل اتنا غیر سنجیدہ ہو گیا ہے کہ ہم آج بھی جو ہے جوڑ توڑ کر رہے ہیں. عتیق الرحمان صاحب, یہ جو ہے صنعت کی بات ہو رہی تھی اور اس کی بات ہو رہی تھی, تو میں نے ابھی ریسنٹلی میرے نظر سے گزری جو اسٹیٹ آف انڈسٹری رپورٹ ہر سال جاری ہوتی ہے, تو میں پڑھ کے حیران رہ گیا کہ یہ اس میں ہمارے پاس جو بجلی کی انسٹال کیپیسٹی ہے وہ 43,700 سے زیادہ ہے, 775 میگا واٹ سے زیادہ ہے. لیکن ہماری جو پیک سیزن میں ضرورت ہوتی ہے وہ 28-29-30 زیادہ سے زیادہ اپنا 1000 میگا واٹ ہوتی ہے, لیکن ہم وہ بھی پوری نہیں کر پا رہے ہوتے. اور ہم جو ایفیشینٹ پلانٹس ہیں وہ فیول RLNG وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے وہ نہیں چلا رہے ہوتے, اور جو کاسٹلی بجلی ہے وہ اس پہ ہم جا رہے ہوتے ہیں. جب یہ صورتحال اس سیکٹر کے اندر ہے جو ساری صنعت کو, کیونکہ آپ دیکھیں نا یہ پوری دنیا کے اندر جو اپنا بجلی کے استعمال کا جو سلسلہ ہے وہ پاکستان کا جو پر کیپیٹا یوٹیلائزیشن آف الیکٹرسٹی ہے وہ ہے کوئی 644 کلو واٹ, جو دنیا کی ایوریج کا صرف 18% ہے. دنیا کی جو ایوریج ہے ہم صرف اس کا 18% بجلی یوز کر رہے ہیں. اگر ہم یہ سستی بجلی بنا کے انڈسٹری کو دیں اور یہ کریں, اگر ہم ریسورسز جو کم ہیں اگر ہم ایران کی پائپ لائن لے آئیں اور گیس کی فراوانی کر دیں یہاں پہ, تو ہماری صنعت آگے جا سکتی ہے, لیکن وہ ہمارے پرائرٹی میں نہیں ہے. نہیں دیکھیے, مجھے اگر اجازت دیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایران کی نہ ہم پائپ لائن کا فائدہ اٹھائیں گے. ہمارے ملک میں ایران کا بارڈر سے کراس ہو کے آنے والا پیٹرول بکتا ہے, وہ کس کس چینل میں کس کس حصے پہ بکتا ہے چلیں چھوڑ دیتے ہیں, کمزور لوگ ہیں ہم. لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ جس طرح آپ نے بجلی کی بات کی, ہمارا فرق کیا ہے. مجھے جب رشین فیڈریشن تھی
تو ازبکستان کے شہر تاشکند کے شہر میں گیا تھا، ازبکستان میں تاشکند میں. تو وہاں پہ جب انہوں نے انڈسٹریل اسٹیٹ بنائی تھی، کالی سڑکیں تھیں، گرم پانی، ٹھنڈا پانی، پاور، باہر مشین بھی لگی ہوئی تھی پنچ کارڈ امپلائیز کا کہ بھئی آپ اون لے آئیں اور ہمیں یہ کر دیں، ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں تو ہم نے سارا پیسہ کما لینا ہے انڈسٹریل اسٹیٹ بنانے میں، کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ فیاض صاحب جو ہیں، شاہین صاحب جو ہیں، یا ہمارے جو ہیں عتیق صاحب، وہ لگانے لگے ہیں انڈسٹریل اسٹیٹ لاہور کے پڑوس میں یا سکھر کے پڑوس میں. وہ جگہ پہلے خرید لی جائے گی. جی عتیق الرحمان صاحب، آپ کیونکہ پروگرام آخری کچھ منٹ بچے. عتیق الرحمان صاحب. جی بات سر یہی ہے، جو باتیں ہو رہی ہیں وہ سچ ہے. اس وقت کافی چیلنجنگ اسٹیٹ پہ ہیں ہم لوگ، تو اس کو تھوڑا سا پلان کر لیا جائے تو آئی ایم شیور کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور جو ہمیں ڈرا بیکس اور پرابلمس نظر آ رہے ہیں وہ بجائے بزنس کمیونٹی کی طرف سے کیا تجاویز گئی ہیں فائنانس منسٹری کو؟ وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اس کو تھوڑا سا پلاننگ کا فقدان ہے اور مینجمنٹ کا، اس کو سمپلیفائی کر کے اگر کر دیا جائے تو یہ سارا کچھ آئی ایم شیور یہ ٹھیک ہو جائے گا. بزنس کمیونٹی کی طرف سے کیا تجاویز دی گئی ہیں فائنانس منسٹری کو؟ عتیق صاحب دیکھیے، آپ تو کہہ رہے ہیں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور ادھر سے وہ دوسرے صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ بزنس کمیونٹی کی طرف سے بہت مضبوط قسم کے سفارشات گئی ہیں، ان کو پیش کیا گیا ہے، جس پہ کچھ عمل ہوگا، کچھ عمل نہیں ہوگا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو بریجنگ دا گیپ بٹوین دا گورنمنٹ اور دی چیمبر، اس پہ بہت کام ہوا ہے. دیکھیے، ہم لوگ پالیسی میکرز تو نہیں ہیں، ہم لوگ تو تجویز دینے والے لوگ ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں جو پرابلمز انکاؤنٹر کرتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. صرف انڈسٹری کی بات آج آپ سے ہوئی، انشاءاللہ پروگراموں میں اسمال ٹریڈر کی بات بھی ہوگی، ایس ایم ای کی بات بھی ہوگی اور دکاندار کی بات بھی ہوگی. سب کی باتیں کریں گے تو یہ سارا کچھ جو نیشنل بزنس کمیونٹی ہے، یہ ساروں کے ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں اور ان کو ان لائن لیا جاتا ہے ان پرابلمز کو. اللہ کرے یہ پرابلم سالو ہو جائے اور ایک عام آدمی خوشحال ہو جائے اور اس کی تکالیف دور ہو جائے. آپ کو کیا اندازہ ہے حکومت اس مرتبہ بزنس کمیونٹی کی تجاویز کو اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کافی انٹرسٹ لیا ہے، بہت آگے بڑھ کر تجاویز مانگی ہیں، تمام لوگوں سے مانگی ہیں، فیڈریشن سے مانگی ہیں، چیمبر سے مانگی ہیں. ہماری کراچی چیمبر آف کامرس کی ٹیم بار بار ان سے ملاقاتیں بھی کر رہی ہے، ڈسکس بھی کر رہی ہے. مانڈوی والا صاحب سینٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، وہ کافی انٹرسٹ لے رہے ہیں اور وہ بات سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اور ایسا ہو رہا ہے کہ وہ ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کر کے اس میں سے جو کچھ پاسبل ہو اس کو کرنے کی کوشش بھی کریں گے. اچھا عتیق صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو باتیں آپ نے کہی ہیں کہ ٹیکس سسٹم میں کو ٹھیک کیا جائے، حکومت آپ کو لگتا ہے کہ اس سلسلے میں کچھ کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ جس طرح کا انٹرسٹ لیا جا رہا ہے اس سے تو یہی امید کی جا سکتی ہے کہ کچھ پرابلمس کو اور اناملیز کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن ایک بات ہم کیوں بھول جاتے ہیں تو طویل بحث میں، کہ جو بجٹ آ رہا ہے بیفور الیکشن، یہ ایک انٹرم بجٹ ہوگا اور ہم دیکھیں گے کہ ٹائم ٹو ٹائم اس میں چینجز آئیں گی. یہ تو فیکٹ ہے، اس کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. تو جو کچھ ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، مے بی آفٹر فیو ڈیز اینڈ مے بی آفٹر فیو ویکس دے آر ڈفرنٹ phenomena, they are different altogether, question marks. تو یہ سب دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ کیا چیز کہاں پہ کس طرح سے لی جا رہی ہے. بات ساری چیز یہی آ رہی ہے کہ اس وقت میں نے اس کا حاصل یہی ہے کہ پلیز ٹیکس ایک چھوٹے اور عام آدمی، چھوٹے تاجر کے اوپر سے کم کیا جائے، اور جو لوگ ریسورسز انجوائے کرتے ہیں، مونوپلائز کرتے ہیں ریسورسز کو اور کنسیشنز انجوائے کرتے ہیں، ان کو ٹیکس لا کے ان کے ٹیکسز کے نیٹ کو بڑھایا جائے. دیٹ از دا اونلی وے ٹو کلیکٹ دی ہیوج ریونیو ان ٹریلینز آف روپیز بائی دا گورنمنٹ. بورو نہ کیا جائے، لونز مزید نہ بڑھایا جائے، ڈیٹس کو اور ایکیومولیٹ نہ کیا جائے، اور خدارہ ریمیٹنسز پہ ڈپینڈ نہیں کیا جائے، ایکسپورٹس کو بڑھایا جائے. دیٹ از دی مین اینڈ میجر فیکٹر آف آر اکنامک گروتھ. اور ہمارے فسکل ڈیفیسٹس کو کور کرنے کے لیے ہمارا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم 50 بلین، 60 بلین ڈالر، 70 بلین ڈالر، 200 بلین ڈالر کی ایکسپورٹس کے ٹارگٹ کریں. آپ دیکھیں نا بنگلہ دیش میں کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ انسینٹیوز لے کر آئیں، ہماری ایکسپورٹس کو آپ بڑھائیں، بس آپ جو ہم سے چاہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں آپ کے لیے. آپ کو لینڈ دے رہے ہیں، بجلی دے رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں، گیس دے رہے ہیں، لیبر سستی دے رہے ہیں، بس ہمارے ٹارگٹس آپ میٹ کریں. وہ ٹارگٹس بڑھاتے جا رہے ہیں اپنے.
انہوں نے $50-60 بلین کا ٹارگیٹ اچیو کیا، ان کا ٹارگیٹ $100 بلین سے بھی زیادہ۔ یہی کچھ ہمیں بھی کرنا ہے۔ ہم بھی تو جی ملک ریاض کو اس کا $60 ارب جو ہے سپریم کورٹ کے ذریعے واپس کر دیتے ہیں کہ جو ہے آپ ترقی دیں پاکستان کو اس $60 ارب کے ذریعے، اور عمران خان جو ہے وہ کابینہ میں تھیلا کھولے بغیر جو ہے ان کو چلا جاتا ہے۔ میرے ملک کے غریب عوام کو تو کچھ نہیں مل رہا نا، میرے ملک کے غریب عوام کو تو اگر باہر میں جو ہے NCA بھی پکڑ لیتی ہے منی لانڈرنگ، تو وہ پیسہ پھر ان کے ہاتھ میں بذریعہ سپریم کورٹ چلا جاتا ہے۔ میرا رونا کچھ اور ہے سر عتیق صاحب، میں ریسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اسپیسیفک انڈسٹری کی، بزنس کمیونٹی کی، اور اس میں کنٹریبیوشن کی بات کر رہے ہیں، ہم اس کو قابل قدر نظر سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک کے اندر تو $60 ارب ڈکار مار کے ان کے اکاؤنٹ میں چلا گیا اور وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے میرے ملک کا۔ تو ایسے میں جب اعتماد کی فضا اتنی خراب ہوگی تو ملک کے اندر سیاسی استحکام کیسا ہوگا، اور $50 ارب کی ایکسپورٹ کے لیے کہاں سے ہم بنیاد ڈھونڈ کے لائیں گے سر؟ بڑی مہربانی شاہین قریشی صاحب آپ کی، عتیق الرحمان صاحب آپ کی بڑی مہربانی۔ ناظرین معیشت کے حوالے سے ابتدائی جکا گفتگو ہے وہ تک پہنچائیسوں، ایندڑ ڈین میں ان مختلف شعبن سے صنعت کے حوالے سے خود ٹیکس نظام کے حوالے سے بھی ایک جدا پروگرام کرنا سے ٹیکس سسٹم دنیا کے اندر بیا ٹیکس سسٹم کیے اساجا اقتصادی ماہر جی عتیق صاحب بھی چو ٹیکس جو مانو ودايو ان میں ودیک مانو ایڈ کیو بجائے جو ٹیکس جو پنجو ان کے جو ودايو ٹیکس 15% کا 18%, 19% کرن 17% کے ودائے 18 کا 19 کرن ان سے نہ تھیندو بلکہ مانو جو ٹیکس نتا دین ان کے ان بریکٹ میں شامل کयो بیوں کتریوں تجویزوں عتیق صاحب ڈنیوں اسا ایندڑ ڈین میں ودیک جو ہے زراعت سے لگاپل اساں جو دوست ان کے بھی پروگرام میں आणींदासूं صنعت سے لگاپل جو असां दोस्त اقتصادی ماہر جو ان व्यू पॉइंट्स तक पहुंचाईंदासूं छाकाणि त बजट बहरहाल हिकिड़ो इंतहाई अहम हुजे थो कंहिं बि मुल्क जी तरक्की जे लाइ बजट वारो जेको पीरियड हुजे थो तमामु अहम हुजे थो। असां पंहिंजे नाज़रीन खे बजट जे हवाले सां ज़रे ज़रे जेके डेवलपमेंट्स थियनि थियूं उन्हनि ते आगाह कंदा रहंदासीं। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाइच असांजे पैनलिस्ट खे ईंदा इजाज़त सदाईं गॾु।